تبدیلی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور خاص طور پہ تبدیلی اگر اپنے اندر ہو، اپنی سوچوں میں ہو، اپنے عقائد میں ہو، اپنے نظریوں میں ہو، تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ تبدیلی جو ہے کسی اور کی طرف دیکھ کر یا جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے ان میں تبدیلی لانے کے نعرے تو سبھی لگا لیتے ہیں، مگر اپنے اندر تبدیلی لانا اور سوچنا، حالہ کہنے کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھنا لکھنا کون سا مشکل کام ہے، کون سا کوئی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مگر اکثر لوگ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ان کو یہ مشکل لگتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنا اور اسی طرح پھر اپنے آپ کو بدلنا. اگر ہم اسلام کے پس منظر کو بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوشل چینج ہی کی تو بات کی تھی جی، اور اس پہ اتنی جو ہے تلواریں نکل آئیں، بے نیام ہو گئیں. تو اپنے اندر تبدیلی لانا مشکل کام ہے، مگر تبدیلی لائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور وہ تبدیلی آپ سوچیں سمجھیں. یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ پہ آپ متفق ہوں گے، کچھ پہ نہیں ہوں گے. اجاز بھائی آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے تبدیلی لانا، اور ہم تبدیلی سے گھبراتے ہیں. بالکل ایسا. اگر ہم اس سوچ کو سمجھتے رہیں کہ جس وقت وہ دنیا میں آئے اور دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے وہ ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لائے، جی تو اگر ہم غور کریں تو وہ تبدیلی کے ہی دائی تھے. جی، تو ہمیں بھی تو تبدیلی کا ہی دائی ہونا چاہیے. تبدیلی، مثبت تبدیلی، اصلاح کی تبدیلی، اپنے اندر اصلاح کی تبدیلی. اور انہوں نے ہمیں سب کچھ بدل کے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ جو چاہیں بدل سکتے ہیں، جو بدلنے کے لائق ہو اسے بدل دینا چاہیے، اور تبدیلی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور تبدیلی کے ساتھ خود اپنے آپ کو بدلنا، اپنے ماحول کو بدلنا، گرد و پیش کو بدلنا، اور ہر چیز کو خوبصورت بنانا، خوشحالی کی طرف قدم اٹھانا، یہ بہت ہی قابل تحسین اقدامات ہیں. تو جناب گو کہ صداقت بھائی یہ کہتے ہیں کہ نیو ایئر ریزولوشنز جو ہیں یہ جلدی دم توڑ دیتی ہیں، مگر پھر بھی ایک موقع ہے، ایک شروعات ہے، ایک سن 2010 کی شروعات ہے. تو سوچئے گا، امید ہے کہ آپ جب اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے تو بہت سے عقدے کھل جائیں گے، بہت سی راز جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے، اور آپ اپنے اندر وہ تمام صلاحیتیں رکھتے ہیں، صرف ان کو استعمال کرنا ہے اور آزمانا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جس طرح شروع میں ڈاکٹر صداقت نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ کوئی آپ کا منفرد اور پہلا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ تو آپ کے علاوہ کسی کو کبھی پیش ہی نہیں آیا. ایسا نہیں ہے، یہ مسائل باقی لوگوں کو بھی پیش آئے اور انہوں نے ان کے اوپر جو ہے قابو بھی پایا. تو ایکسپرٹ سے آپ رائے بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، نام ہے جس کا پرابلم اڑنچو، اور ہم مزید بات کریں گے. ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں گا، ضرور سنیے گا. یہ ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن FM 100. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ ونس اگین.